پانی کا جو اوپر بوٹل ہے اس نورانی محفل میں جلوہ افروز معزز علماء ملت اسلامیہ، علم و فضل کے ماء و نجوم، معزز طالبان علوم نبویہ، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت، کمال عشق و محبت، غایت تعظیم و ادب کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں اپنی شفاعت سے نوازنے والے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح الفدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر نورانی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چند اشعار نعت شریف کے اور چند اشعار منقبت کے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، آپ حضرات سماعت فرمائیں اور ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں، اس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں، کس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں، ہر شخص کی ضرورت، ہر شخص کی ضرورت سرکار جانتے ہیں، کس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں، ہے ظاہراً تو کالے حضرت بلال لیکن، ہے ظاہراً تو کالے حضرت بلال لیکن، ہے ظاہراً تو کالے حضرت بلال لیکن، اتنے ہیں خوبصورت سرکار جانتے ہیں، کتنے ہیں خوبصورت سرکار جانتے ہیں، ظاہر میں زود و تک
حضرت سرکار جانتے ہیں پوچھا گیا رضا سے کیسے ملا یہ منصب پوچھا گیا رضا سے کیسے ملا یہ منصب پوچھا گیا رضا سے کیسے ملا یہ منصب بولے یہ اعلیٰ حضرت سرکار جانتے بولے یہ اعلیٰ حضرت سرکار جانتے کس دل میں کیا ہے حسرت سرکار جانتے ہیں ہر شخص کی ضرورت سرکار جانتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشق رسول شاعر اسلام جناب بیدم وارسی نے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مشکل کشا حاجت روا اور فریاد رس سمجھتے ہوئے منقبت کے چند اشعار کہے ہیں آپ اللہ سماعت فرمائیں بجز تمہارے کہوں کس یا غریب نواز بجز تمہارے کہوں کس یا غریب نواز بجز تمہارے کہوں کس یا غریب نواز سنو میری میرے مشکل کشا سنی ہے آپ کے بندہ نوازیوں کی دھوم سنی ہے آپ کے بندہ نوازیوں کی دھوم سنی ہے آپ کے بندہ نوازیوں کی دھوم کبھی ادھر بھی نگاہ عطا کچھ اپنے بے دم خستہ کو بھی عطا کیجے سخی ہے
آپ کی سرکار یا غریب نواز، سخی ہے آپ کی سرکار یا غریب نواز، سنو میرے مشکل کشا غریب نواز۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بدل ڈالے زمانے کفر کے دستور خواجہ نے، بدل ڈالے زمانے کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے۔ اور نہ کیوں سنی لگائیں یا رسول اللہ کا نعرہ، نہ کیوں سنی لگائیں یا رسول اللہ کا نعرہ، یہ نعرہ دل کے کاغذ پر کیا مستور خواجہ نے، یہ نعرہ دل کے کاغذ پر کیا مستور خواجہ نے۔ اور کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا انا ساگر، کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا انا ساگر، اسے پیالے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے، اسے پیالے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے۔ اور تکبر خاک میں سب مل گیا جے پال جوگی کا، تکبر خاک میں سب مل گیا جے پال جوگی کا، جلال حق سے اسے کر دیا مقہور خواجہ نے، جلال حق سے اسے کر دیا مقہور خواجہ نے۔ اور پکارا جس کسی نے چشتیہ نیٹ ورک سے ان کو، پکارا جس کسی نے چشتیہ نیٹ ورک سے ان کو، مدد فرمائی ہے اس کی قریب و دور خواجہ نے۔ نہیں لگتا ہے کوئی چارج ان سے بات کرنے کا، نہیں لگتا ہے کوئی چارج ان سے بات کرنے کا، فری کالنگ عطا کی ہے بھرپور خواجہ نے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل کو ہم سب کی مغفرت کا سامان بنائے۔ میرے عزیزو، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے گوشے ہیں۔ ایک گوشہ میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا اور یہی موضوع ہوگا، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اتباع سنت۔ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلی کہ جو شخص اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اختیار کرنا ہوگی، اسے آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، اور اسے اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کرنا ہوگی۔ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیے، بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنائے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو سرکار کی اتباع کرو۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم مجھے دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو اور میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا۔ تو اس آیت کریمہ نے واضح انداز میں بتا دیا کہ اللہ کا ولی بننے کے لیے سرکار کی غلامی شرط ہے، سرکار کی غلامی لازم ہے۔ بغیر سرکار کی سنتوں کو اپنائے ہوئے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اب
اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر دیکھنا ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز کی زندگی دیکھیے. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ سنتوں کا پیکر تھی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی کسی سنت کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے. اسی لیے آپ کو اللہ نے ولایت کے ایسے بلند مقام پر فائز کیا اور وہ شان محبوبی آپ کو عطا کی کہ جس وقت آپ کا وصال ہوتا ہے آپ کی پیشانی پر قلم قدرت سے لکھا ہوتا ہے ھذا حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے اور اللہ کی محبت میں اس کی وفات ہوئی. میرے دوستو، میرے عزیزوں، گروہ انبیاء میں اگر حبیب اللہ کا لقب کسی کو عطا ہوا ہے تو میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے. اور گروہ اولیاء میں اگر کسی ذات کو حبیب اللہ کا لقب ملا ہے تو وہ سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان محبوبی عطا فرمائی اور ولایت کا وہ درجہ آپ کو عطا کیا. یہ درجہ کیوں ملا؟ سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول سرور دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا وہ مجھ سے نہیں ہے. اسی طرح مشکات المصابیح کی دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب تاجدار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے کسی ایسے وقت میں میری سنت پر عمل کیا جس وقت میں لوگ اس سنت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہوں، اگر ایسے وقت میں ایسے زمانے میں کوئی میری اس سنت کو زندہ کرتا ہے اور اس سنت کو پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. اور اللہ کے محبوب سرور دو عالم علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے انس، اگر تم اس طرح صبح و شام کر سکتے ہو تو کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے برائی نہ ہو. یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا. تو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اولیاء اکرام کا طریقہ ہے. اب دیکھیے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر کس طرح عمل کرتے تھے. سرکار علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگا ہوا لباس کبھی کبھی زیب تن فرماتے تھے. مشکات المصابیح کی حدیث میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قسم کھا کر فرماتی ہے کہ جس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ناز پر ایک کملی تھی جس میں پیوند لگا ہوا تھا اور ایک موٹا تہبند تھا. اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب سرور دو عالم علیہ السلام نے ایسا لباس زیب تن فرمایا ہے جس میں پیوند لگا ہوتا ہے. آج ہم پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا ہم اور ہمارے گھروں میں یہ چیز ذلت کا باعث سمجھی جاتی ہے کہ اگر ہم نے شادی میں پہن کر کوئی ایسا کپڑا ہم چلے گئے کہ جس میں پیوند لگا ہے تو ہماری رسوائی ہو جائے گی، ہماری ذلت ہو جائے گی. میرے دوستو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفایت شعاری کی زندگی گزاری. کیوں گزاری؟ باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں دے دی ہے. سرکار چاہے تو جنتی لباس پہنے، سرکار چاہے تو عمدہ جوڑے پہنے، مگر سرکار یہ پیوند لگا ہوا لباس پہنتے ہیں تو کس لیے پہنتے ہیں؟ اپنے غلاموں کے لیے پہنتے ہیں، اپنے غریب امتی کے لیے پہنتے ہیں. یہی صفت اور یہی چیز حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے ملتی ہے. سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عمدہ قسم کی دوتائی پہنتے تھے، اور جب اس میں کہیں سے وہ پھٹ جاتا، کہیں اس میں شگاف آ جاتا، جو بھی پرانا کپڑا میسر آتا اس سے اس کا پیبند لگا کر اسے پہن لیتے تھے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ پیبند لگا ہوا لباس پہننا یہ سرکار کی سنت ہے، یہ کوئی ذلت و رسوائی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں قرضہ لے کر عمدہ کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس حال میں رکھا ہے تم اپنے اس حال پر اللہ کا شکر کرو، اور جو لباس تمہیں میسر آئے اس لباس کو پہنو۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم علیہ السلام کی ایک دوسری سنت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کبھی کبھی علم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جس طرح کی یہ روایت حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور دعا میں مصروف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گروہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان کی تعریف فرماتے ہیں، اور پھر مسجد نبوی کے دوسرے حصے میں جاتے ہیں جہاں ایک دوسری جماعت بیٹھی ہوئی تھی، جہاں ایک دوسرا گروہ بیٹھا ہوا تھا جو تعلیم اور تعلم میں مصروف تھا، جو علم سیکھ رہا تھا اور علم سکھا رہا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری جماعت کی بھی تعریف فرمائی، یہ دوسرے جماعت کی بھی پوری سراہا، اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جماعت پہلی جماعت سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ یہ دوسری جماعت پہلی جماعت سے زیادہ بہتر ہے، اور خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، میں بھی معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ علم کی مجلس میں بیٹھنا اور علم کی مجلس والوں کی تعریف کرنا یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے، اور علم سیکھنا یہ فرض ہے۔ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اس سنت پر کس طرح سے عمل کیا آپ نے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، اور ہر جگہ ایسے آپ کو لازم پکڑ لیا تھا کہ چاہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں یا کہیں بھی رہتے ہو، حضرت خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد کو چھوڑتے نہیں تھے، ہر وقت ان کے ساتھ میں رہتے تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، ان سے معرفت حاصل کرتے تھے، اور ان سے ولایت حاصل کرتے تھے۔ تو یہ دوسری سنت پر بھی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کامل درجے سے عمل تھا، اور آپ نے 20 سال تک اس سنت پر عمل کیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایک تیسری سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی کسی پر غصہ نہیں فرماتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوال 10 سنین فما قال لشيء صنعته لما صنعت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا، اور کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اے انس تم نے یہ کام ایسا کیوں نہ کیا، اور کبھی سرکار نے مجھے اف تک نہ کہا۔ یہ سرکار علیہ السلام کا اخلاق تھا کہ سرکار علیہ السلام کبھی زندگی میں آپ نے کسی پر غصہ نہیں کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، اصل بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو قابو میں کرے۔ اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو قابو کر لے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غصہ ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح کی ایلوا شہد کو کھا جاتا ہے۔ غصہ ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے
کہ جس طرح سے ایلوا شہد کو کھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود غصہ نہیں فرماتے تھے، اور آپ نے اپنے امتیوں کو یہ تاکید فرمائی کہ کوئی غصہ نہ کرے، غصے کو جس قدر ہو سکے غصے کو قابو میں کرے۔ یہ سرکار علیہ السلام کی ایک سنت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ہمیں یہ سنت دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ارشاد فرماتے ہیں، میں 20 سال تک سرکار خواجہ غریب نواز کے پاس رہا، ان کی صحبت میں رہا، مگر میں نے سرکار خواجہ غریب نواز کو کبھی کسی پر غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز ہمیشہ ہر کسی کی خیر خواہی چاہتے تھے، اور کوئی چاہے آپ کو تکلیف پہنچائے مگر کسی پر غصہ نہ ہوتے تھے۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام کی ایک چوتھی سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے کوئی بھی دشمن ہو آپ کا، آپ اسے معاف فرما دیتے تھے۔ چاہے آپ پر کوئی کتنا ہی ظلم کرے مگر ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتے تھے، سرکار ظلم کے بدلے میں معافی عطا کرتے تھے۔ اس پر سرکار کی سیرت، پوری سیرت مصطفیٰ اٹھا کر دیکھو کہ سرکار علیہ السلام نے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیا ہے، بلکہ جس نے بھی آپ پر ظلم کیا ہے آپ نے اس کو معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جس وقت کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، آپ کے سامنے وہ بھی تھا جس نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے سامنے وہ بھی تھا جس نے آپ کو شاب ابی طالب میں مقید کیا تھا، آپ کے سامنے وہ بھی تھا جس نے آپ کو ساحر اور جادوگر کہا تھا، آپ کے سامنے وہ بھی تھا کہ جس نے جو آپ کے قتل کے در پہ تھا۔ اور ایک صحابی رسول نے جب یہ آواز بلند کی، الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو گردن مارنے کا دن ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج میں سب کو معاف کر دوں گا۔ سیرت مصطفیٰ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ اسلام، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کیا ہے اور اپنے جسم کے دشمن کو بھی معاف کیا ہے۔ ایک دشمن جان کا ہوتا ہے جو آدمی کے جان کا دشمن ہوتا ہے اور جو قتل کرنا چاہتا ہے، اور ایک دشمن جسم کا ہوتا ہے جو جسم کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ اس طرح دیکھیں، یہ دونوں چیزیں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پیڑ کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اپنی تلوار درخت کی ایک شاخ سے لٹکا دی ہے اور آپ سو رہے ہیں، اتنے میں ایک دشمن آتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ موقع بڑا اچھا ہے کہ آج ان کا کام تمام کر دیا جائے، آج ان کو قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور وہ تلوار اٹھاتا ہے، تلوار کو میان سے باہر نکالتا ہے، تلوار حضور علیہ السلام پر چلانا چاہتا ہے، اتنے میں آقائے کونین کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آقائے کونین کی آنکھ کھلتی ہے، وہ شخص یہ کہتا ہے، من یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بتائے گا، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کلمہ جلالت نکلا اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ مجھے بچائے گا۔ جیسے ہی سرکار کی زبان سے کلمہ جلالت کا نکلنا تھا، اس کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر جاتی ہے، اس پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، وہ لرزہ براندام ہوتا ہے، تلوار نیچے گرتی ہے۔ اب تلوار سرکار کے ہاتھ میں ہے اور سرکار اسی سوال کو دہراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، من یمنعک منی، اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اس شخص نے کہا، آپ بچائیں گے، آپ مجھے بچائیں گے۔ سرکار علیہ السلام نے اسے معاف فرما دیا۔ یہ سیرت کا وہ واقعہ ہے کہ سرکار نے اپنی جان کے دشمن کو معاف کر دیا، سرکار نے اپنے جسم کے دشمن کو بھی معاف کیا۔ تاریخ اسلام اور سیرت مصطفیٰ اٹھا کر دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام جب راستے سے گزرتے تھے تو ایک راستے میں ایک بڑھیا کا 2 منزلہ گھر تھا، وہ اپنے بالا خانے پر روزانہ گھر کا سارا کوڑا کرکٹ لے کے سرکار کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اور جیسے ہی سرکار اس کے گھر کے نیچے سے گزرتے
وہ نشانہ لگا کر گھر کا سارا کوڑا کرکٹ سرکار پر پھینک دیتی تھی۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، مگر اللہ کے رسول نے کبھی اسے نہ برا بھلا کہا، نہ کبھی اس پر غصہ کیا، سرکار گزر جاتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ کچھ دنوں سے اس نے کوڑا ڈالنا بند کر دیا، کوڑا کرکٹ سرکار پر نہیں گر رہا ہے، تو سرکار نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا کہ وہ بڑھیا کیسی ہے، تو سرکار کو بتایا گیا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اب اللہ کے رسول رحمت للعالمین جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے آتے ہیں، آپ اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کے گھر آتے ہیں، گھر پر دستک دیتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، تمہاری خبر گیری کے لیے آیا ہوں، اس لیے کچھ دن گزر گئے، تم نے مجھ پر کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا اور مجھے پتا چلا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، تو میں تمہارا حال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ بڑھیا نے جب سرکار کی یہ نوازش دیکھی تو کہا حضور اب کچھ مجھ سے بعد میں پوچھئے گا، پہلے مجھے کلمہ بنائیے اور مجھے اسلام میں داخل کریے۔ تو بڑھیا نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، یہ آپ کے جسم کی دشمن تھی جو آپ کے جسم کو تکلیف پہنچاتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے دشمن کو بھی معاف کیا، اپنے جسم کے دشمن کو بھی معاف کیا۔ جس نے آپ کو سب کو شتم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کیا۔ تو سرکار کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا یہ سرکار کی سنت ہے۔ آج یہ بہت بھاری کام ہے کسی کو معاف کرنا۔ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے تو کوئی دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دو لوگوں میں بات چیت بند ہو جائے تو کوئی پہل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاف کرنا یہ بہت بھاری کام بن گیا ہے، مگر میرے دوست اور بزرگوں، سرکار کے امتیوں، سرکار علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ سرکار اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتے تھے، تو آپ اپنے دوستوں کو بھی معاف کریں۔ اور یہی چیز حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان کے دشمن کو معاف کیا ہے اور اپنے جسم کے دشمن کو بھی معاف کیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جگہ بیٹھتے تھے، ایک شخص بری نیت سے آستین میں خنجر چھپا کر آتا ہے تاکہ آج خواجہ غریب نواز کا کام تمام کر دے اور آج خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ وہ خنجر چھپائے ہوئے خواجہ غریب نواز کے پاس بری نیت لے کر پہنچتا ہے۔ جب قریب پہنچتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ جس کام کے لیے آئے ہو اپنا کام پورا کر لو، تم جس کام کے لیے آئے ہو اپنا کام پورا کر لو۔ اس شخص نے خنجر کو دور پھینکا، کہا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور میں برے نیت سے آیا تھا، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کریے۔ وہ شخص کلمہ پڑھتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز نے بھی اسے معاف کیا اور اسے اپنی جماعت میں شامل فرما لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، تو معاف کرنا یہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی سنت پر آپ عمل کرتے تھے۔ اور ایک پانچویں سنت کی سرکار علیہ السلام جو ہمیشہ باوضو رہتے تھے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اے بلال کیا بات ہے، میں نے تمہیں دیکھا کہ تم راہ جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے، آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر تم راہ جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جیسے ہی بے وضو ہوتا ہوں میں وضو کر لیتا ہوں۔ میں اس چیز کو اپناتا ہوں کہ جب کبھی میں بے وضو ہوتا ہوں، بے وضو ہونے کے بعد میں فوراً ہی وضو کر لیتا ہوں۔ تو ہمیشہ باوضو رہنا یہ سرکار کی سنت ہے، اور سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سنت پر کامل طور سے عمل کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح سے سرکار علیہ السلام کی ایک چھٹی سنت یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے تھے۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بارے میں بہت سی احادیث آئی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر تمہارے پڑوسیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جب تم سے وہ کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو، اور جب اس کا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یعنی جب تک وہ زندہ رہے تو جو زندگی کے حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرو، اور جب وہ انتقال کر جائے تو مرنے کے بعد بھی پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرو۔ مرنے کے بعد پڑوسی کا حق یہ ہوتا ہے کہ تم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو اور اس کے جنازے میں جاؤ، اور اس کے ساتھ جب تک وہ دفن ہوتا رہے تو اس کے ساتھ تدفین میں تم ساتھ میں رہو۔ میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں جاؤ، جنازے میں چلو ساتھ میں اس کے ساتھ، اور پھر اسے جب تک دفن کیا جائے تو تم دفن کرنے تک اس کے ساتھ میں رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان دونوں کاموں پر عمل کرتا ہے، یعنی اس کے جنازے میں جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب اس کا دوسرا کام اس کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے تک وہ اس وقت تک کھڑا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قیراط کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور 1 قیراط یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 1 قیراط یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو ان دونوں کاموں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قیراط ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو ان میں سے ایک کام کرتا ہے، یعنی صرف نماز جنازہ پڑھ لی اور واپس آ گیا تو اسے 1 قیراط ثواب ملتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنازے میں شرکت کرنا اور تدفین تک وہاں پر رہنا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ خود ایک دوسری حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے لیے گئے، اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، پھر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہلے سبحان اللہ کہا، اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، اور جب میں نے تکبیر پڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر کو کشادہ فرما دیا۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال احد کے شہداء کے مزاروں پر تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرماتے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ زندگی میں رہیں تو ان سے سلام کرو، سلام کا جواب دو، وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، اور جب ان کا انتقال ہو جائے تو یہ حق ہے ان کا کہ تم ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو، اور جب تک انہیں دفن کیا جا رہا ہو تو دفن ہونے تک ان کے وہاں ساتھ رہو۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سنت پر عمل کیا۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اپنے پڑوسیوں کا تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور دفن ہونے تک آپ اس کے پاس رہتے، اس کے لیے دعا فرماتے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی کے واقعات اس پر شاہد ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک 7ویں سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو وضو فرمانے میں انگلیوں کا خلال فرماتے تھے، انگلیوں کا خلال فرماتے تھے۔ اور اس کی احادیث میں بہت سی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص انگلیوں کا خلال کرتا ہے اور انگلیوں میں پانی اچھی طرح سے خلال کر کے پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انگلیوں کو کبھی جہنم میں نہیں رکھے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سنت پر کامل طور سے عمل کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں،
تو خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو سرکار کی سنتوں پر عمل کرے۔ بغیر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیے نہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ولایت مل سکتی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں یہ ارشاد فرمایا، کل جب میدان محشر قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 مختلف مقامات پر مختلف سوالات قائم فرمائے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا ایمان اور عقیدے کی شرائط کے بارے میں ہوگا۔ جو شخص ایمان اور عقائد اور شرائط کے بارے میں بال برابر بھی جس نے جواب نہ دیا اور کمی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں بھیج دے گا۔ یہ سلوک کافروں کے ساتھ ہوگا۔ دوسرا سوال نماز، روزہ اور اعمال صالحہ کے تعلق سے ہوگا۔ جس شخص نے اس میں کوتاہی کی ہوگی اور جو اس کا جواب نہ دے سکے گا تو ایسا شخص بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا سزا دینے کے لیے، اور پھر اسے سزا دی جائے گی اور پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا۔ یہ سرکار کے ان امتیوں کے ساتھ ہوگا جو بداعمال ہوں گے۔ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اور تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں سرکار کی سنت کے بارے میں فرمائے گا کہ کس نے سرکار کی سنت پر عمل کیا اور کس نے سرکار کی سنت کو چھوڑ دیا۔ تو جس نے سرکار کی سنتوں کو چھوڑا ہوگا ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں بھیج دے گا۔ وہ شخص سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ شرمندہ ہوگا، وہ نادم ہوگا۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سرکار کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے ایسا شخص سرکار کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار کی سنتوں پر عمل کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہی تک پہنچ جاؤ گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی، اپنی زندگی کو، اپنی صبح و شام کو، اپنی شب و روز کو، اپنی جلوت اور خلوت کو سرکار کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارا۔ اس لیے سرکار خواجہ غریب نواز کے سچے شیدائی اور سچے عاشقوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اجمیر شریف ضرور جائے، وہ چادر ضرور چڑھائے، مگر سرکار خواجہ غریب نواز کی زندگی کے ان پہلوؤں کو بھی اپنی زندگی میں داخل کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ یہ عمل اور یہ طریقہ اپنی زندگی میں ڈھال لینا یہ سچی محبت ہے اور یہ سچا امتی ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں آپ نے بہت سنی ہیں، بہت سے واقعات سنے ہیں، مگر اس خصوصی گوشے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھے گا اور وہ امتی سرکار کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا کہ جس نے نماز میں کوتاہی کی ہوگی۔ وہ بہت ہی شرمندہ ہوگا، وہ بہت ہی نادم ہوگا جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کے لیے جہنم کا ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ جو تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہیں ایسی عبرتناک سزا دی جائے گی کہ جہنم کا ایک ویل ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ویل نام کی اس وادی نے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے روتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ میرے اندر کن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے اندر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، نماز کو فوت ہونے سے پہلے نماز کو ادا کر لو۔ اور اجلوا بالتوبۃ قبل الموت، اور موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو۔ موت آنے سے پہلے توبہ کرو اور نماز فوت ہونے سے پہلے پہلے نماز کو ادا کر لیا کرو۔
سرکار خواجہ غریب نواز ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا وہاں کے لوگ بہت پہلے سے نماز کی تیاری میں جٹ گئے ہیں، یعنی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے ساتھ ہی وہ نماز کے لیے مکمل طور سے تیار ہو جاتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر تمہارا یہ نمایاں عمل کس لیے ہے کہ نماز کا وقت جیسے ہی ہوتا ہے تم نماز کی تیاری کے لیے نماز کی تیاری کر کے مسجد میں پہنچ جاتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم اس ڈر سے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں رہیں اور ہماری نماز فوت ہو جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے عجلوا بالتوبۃ قبل الموت وعجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور نماز فوت ہونے سے پہلے پہلے نماز کو ادا کر لو۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عملی زندگی کو ہم سب کو نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ حضرات سلام پڑھیں۔ مصطفیٰ